میں ایک صاحب کی گفتگو سن رہا تھا، وہ فرما رہے تھے مفتی طارق مسعود عرف شادیوں والی سرکار. تو ان کی اس بات سے میں جو سمجھا ہوں کہ انہوں نے بطور مذاق یہ لفظ کہا ہے کہ مفتی صاحب چونکہ شادیاں بہت کرتے ہیں لہٰذا شادیوں والی سرکار ان کو کہہ دیا. لیکن ان کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن نے اور ہمارے دین نے کتنی شادیوں کی اجازت دی ہے. اگر تو کوئی آدمی اس حد کو تجاوز کرتا ہے پھر تو ہم اس کو کہنے کے حقدار ہیں کہ غلط کر رہا ہے. لیکن ایک آدمی حدود شرعیہ میں رہ کر قرآن اور اسلام کے مطابق جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے 4 شادیوں کا، اس کے اندر رہتے ہوئے وہ شادی کر رہا ہے، تو پھر اس شادی کا ہمیں مذاق نہیں اڑانا چاہیے. اور اگر مذاق اڑائیں گے تو حقیقت میں وہ مفتی صاحب کا یا کسی اور کا مذاق نہیں ہے، وہ قرآن کا مذاق ہے. کہ قرآن تو فرما رہا ہے وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. اب یہاں دیکھیں قرآن کا حسن اسلوب دیکھیں، قرآن کریم کا حسن بیان دیکھیں کہ قرآن نے ایک نکاح سے نہیں شروع کی بات ہے، قرآن تو 2 سے شروع کر رہا ہے. اور یہ حضرت کہہ رہے ہیں کہ شادیوں والی سرکار، تو کیا قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں؟ تو قرآن تو کہے 2 اور 4، 2 نکاح کرو، 4 نکاح کرو. اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ 2 اور 2 4 اور 4 اور 4 8 اور آپ آگے نکل جائیں. 2 کا مطلب تاکیداً فرمایا ہے کہ آپ 2 نکاح بھی کر سکتے ہیں. 4 کا حکم فرمایا کہ 4 سے زیادہ نہیں کر سکتے. اور 1 کا حکم تو اللہ تعالیٰ نے ان 2 اور 4 کے بعد فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. اگر تمہیں خوف ہو کہ ہم انصاف نہیں کر سکیں گے، اگر تمہیں خوف ہو ہم عدل نہیں کر سکیں گے، اگر تمہیں خوف ہو ہم سب کے برابر کے حقوق نہیں ادا کر سکیں گے، تو فواحدتاً، پھر 1 پر اتفاق کرو. تو یہ تو قرآن کریم کا حسن بیان ہے. تو اگر کوئی یہ مذاق سمجھ کر کہتا ہے، اب میں ان کی نیت کو نہیں جانتا، وہ اللہ جانتا ہے یا ان کا اپنا معاملہ ہے، لیکن اس بات سے ظاہر یہ ہو رہا ہے کہ یہ بات بطور مذاق کہی گئی ہے. اور بہت سارے لوگوں نے اس کو مذاق کے درجہ میں لیا ہے. تو ان حضرت کو چاہیے کہ اس بات سے رجوع کریں، صرف مفتی صاحب پر کیچڑ مت اچھالیں، اپنی اداؤں پر بھی غور کریں کہ قرآن اگر 4 شادیوں کی اجازت دے رہا ہے، میں اور آپ کون ہوتے ہیں یا کوئی اور کون ہوتا ہے کہ کسی کے 4 شادیوں پر انگلی اٹھائے؟ یہ ایک صرف مفتی طارق مسعود ہے جس نے 4 نکاح کیے. میں آپ کو 20 مثالیں دے سکتا ہوں، ہمارے بڑے بڑے بزرگ، ہمارے اکابر. تو کیا اگر کوئی 1 سے زیادہ نکاح نہیں کرے گا تو پھر یہ 4 والی سنت کیسے زندہ ہوگی؟ یہ قرآن کا جو بیان ہے، اسلام کی جو اجازت ہے، تو اس قرآن اور اسلام تو کہے کہ 4 تک کی اجازت ہے، اور ہاں جو 4 کر لے ہم اس کو کہیں کہ شادیوں والی سرکار. تو اس لیے یہ بھی عالم دین ہے ماشاءاللہ جنہوں نے یہ بات کی ہے. میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، اگر وہ میرا بیان سن کر خود اگر کوئی اس کا رد عمل دے گا تو پھر میں ان کا نام لے کر پھر ان کو جواب دوں گا. لیکن سر دست میں صرف ان کو یہ متنبہ کر رہا ہوں کہ اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ آپ کے اس کا عقیدہ یا مسلک اور ہے تو آپ جو منہ میں آئے وہ کہتے چلے جائیں، یہ بات نہیں ہوتی. ہاں انہوں نے جو غلطی کی ہے علمی طور پر آپ علمی جواب